اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا اور دکھایا تھا کہ غیر شیعوں کے امام ابو حنیفہ نے جب مختلف علوم میں مہارت کا دعویٰ کیا تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو حنیفہ کو ان کے ہر دعوے میں جھوٹا ثابت کر کے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ حقیقی عالم کبھی علمی عاجزی کا اظہار نہیں کرتا اور اسے کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ وہ نہیں جانتا، بلکہ وہ جس علم میں مہارت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی ہر بات کا جاننے والا ہوتا ہے۔ سامعین، پچھلی ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا اور دکھایا تھا کہ ابو حنیفہ نے جب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو گھٹانے کے لیے ان سے سوالات کیے تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سوالات کے اتنے تفصیلی اور مدلل جواب دیے جنہیں سن کر ابو حنیفہ دنگ رہ گئے۔ ابو حنیفہ کو اپنی کم علمی کا احساس بھی ہوا اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خانوادے کی علمی برتری کا اعتراف بھی کرنا پڑا، اور اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ باطل جب بھی حق سے ٹکراتا ہے تو حق باطل کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ قارئین، امام تو امام کے ملنگوں کے سامنے بھی غیر شیعہ کے امام ابو حنیفہ بے بس دکھائی دیے۔ ایک روایت ملاحظہ کیجئے۔ یہ روایت موسیٰ خسروی نے اپنی کتاب پندِ تاریخ میں بہلول اور ابو حنیفہ کے باب میں، جس کا ترجمہ محمد حسن جعفری نے کیا ہے، کہ صفحہ 22 میں نقل کی ہے، اور سید علی اکبر صداقت نے اپنی تالیف 100 موضوع 500 داستان میں جلد اول صفحہ نمبر 339 میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سیدہ عابدہ نرجس نے آل محمد کا دیوانہ بہلول دانہ صفحہ 41 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لکھا ہے کہ کارندہ بھی مسجد کی جانب چل پڑا، ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے چھڑی بغل میں دبائے گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا، اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک شور بلند ہوا، لینا، پکڑنا، دیکھو جانے نہ پائے، پکڑو پکڑو، اس دیوانے کو پکڑو، اس گستاخ کی خبر لو۔ اور سامعین، کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور واویلا کرتے ہوئے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی ہی ابا میں الجھتا، چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا مڑ کر دیکھتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان نوجوانوں کی تیز رفتاری نے اس کو پکڑ لیا اور بہلول کی ٹھکائی کرنے لگے۔ او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے۔ گوار دیوانے، تو بہلول نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے، اور اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم خواہ شور مچا رہے ہو، ہٹو پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے۔ اب ہارون کا کارندہ دوڑ کر بہلول کے قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کرتے ہوئے بولا کہ بھائیو، تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو، کچھ تو انصاف سے کام لو، تم لوگ تو اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ تو طالب علم کہنے لگے کہ یہ پوچھئے کہ کیا نہیں ہوا، اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ کو مٹی کا ڈھیلا کھینچ کر مارا ہے جو ان کی پیشانی پر لگا، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر بہلول کے گرد ہو گئے، لیکن ہارون کے کارندے نے انہیں روک دیا اور پوچھنے لگا کہ ہوا کیا تھا، ابو حنیفہ کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا تھا؟ تو طالب علم نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کریں، وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کمبخت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر ڈھیلا کھینچ مارا، آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ، آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ اور ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے بہلول کی طرف دیکھ کر دانت کچکچائے۔ کارندے نے بہلول سے پوچھا، کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، ہاں میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے، چاہے آپ اس سے پوچھ لیں، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو طالب علم کہنے لگے کہ دیکھا آپ نے اس کی ڈٹائی کو، استاد محترم پیشانی پکڑ کر بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈھیلا لگا ہی نہیں، میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ طالب علم پھر بہلول پر جھپٹا، ہارون کے کارندے نے اس کا بازو پکڑ لیا کہ بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ ہارون رشید کا رشتہ دار بھی ہے، تو اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی فیصلہ کرے گا۔ اب یہ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے آئے اور انہیں تمام ماجرا سنا دیا۔ تو بہلول نے کہا
کہ ذرا اپنے استاد محترم کو بھی تو بلائیے، مدعی کے بغیر آپ دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ تو قاضی نے کہا بہلول درست کہتا ہے، آپ اپنے استاد کو بھی بلا لائیے، کیونکہ مدعی تو وہی ہیں، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ طالب علم گئے اور ابو حنیفہ کو بلا کر لے آئے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے سوال کر سکتا ہوں؟ قاضی نے اجازت دی تو بہلول نے ابو حنیفہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرے عزیز، میں نے تم پر کون سا ظلم کیا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا مارا۔ تو بہلول نے کہا کہ بھائی اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا ہے۔ ابھی تو خود ہی اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا وہ درست نہیں، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، یعنی وہ آگ سے بنا ہے، تو اس کو بھلا آگ سے کیا تکلیف پہنچے گی؟ تو بھی خاکی ہے، تو بھی مٹی سے بنا ہے، تو پھر بھلا مٹی کا ڈھیلا تجھے کیا تکلیف پہنچائے گا؟ تو یہ سن کر ابو حنیفہ نے کہا کہ فضول باتیں مت کرو، تم نے وہ ڈھیلا اتنی زور سے مجھے مارا ہے کہ میری پیشانی اور سر میں ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو ابو حنیفہ نے چڑھ کر جواب دیا، اوہو کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ استاد محترم، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، تو میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا وہ چیز جو موجود ہے اسے نظر بھی آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو ہمیں بھی دکھائیے کہ کہاں ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر ابو حنیفہ زچ ہو کر رہ گئے اور قاضی سے بولے کہ قاضی صاحب یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اسے سزا دیں اور کارروائی کو ختم کریں۔ تو بہلول نے کہا، حضرت اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں، اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے۔ اب بھلا میں اس کام کے لیے سزا کا مستحق کس طرح ٹھہرا جو کام میں نے کیا ہی نہیں؟ پھر بہلول نے قاضی کو مخاطب ہو کر کہا کہ خدارا آپ ہی انصاف کیجئے۔ سامعین، ابو حنیفہ تو بہلول کی بات سن کر لاجواب ہی ہو گئے اور قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث سن رہا تھا بولا کہ بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ بہلول نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آیا اور اپنی دھن میں بڑبڑا رہا تھا، آل محمد کو جھٹلانے والوں کو اور اپنی جعلی امامت چمکانے والوں کو منہ کی کھانا پڑتی ہے، علوم اہل بیت کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں ہوتی۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل مبلغ اعظم مشن اور ہمارے دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی تمام تحقیقی اور علمی ویڈیوز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔